جو حکومت میں ہے وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے. حالانکہ کوئی بھی حکومت ہو تو وہ اپوزیشن سے ایسے ایشوز پہ مدد لیتی ہے. لا اینڈ آرڈر پہ، دہشت گردی پہ ان کو چاہیے تھا کہ اے پی سی بلاتے، حقوق کے لیے اے پی سی بلاتے. لیکن جب ایک ایسا وہ ہو ملک میں الیکشنز کے جو نظام ہے وہ ایسا ہو تو پھر تو کوئی بھی اکٹھا نہیں ہو سکتا. اس لحاظ سے ہماری تو خواہش ہوگی، کیوں نہیں، لیکن اے پی سی تو وہ نہیں بلا رہے، وہ الائنس بنا رہے ہیں. نہیں، کل آئے تھے اپنے میاں افتخار صاحب اور ان کے وہ، اور صبح ہی ہمارے چیئرمین صاحب اور ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے، تو یہ فیصلہ کرے گی. ہم صوبے کے حقوق کے لیے جو بھی قدم اٹھاتا ہے ہم اس میں مثبت جواب دیں گے. میرا خیال ہے حالات تو ملک کے بہت ہی گمبھیر ہے اور کنفرنٹریشن چل رہی ہے. پولیٹیکل کنفرنٹریشن تو اس ملک میں یہ چند سالوں سے مسلسل چل رہی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جب تک پولیٹیکل ہمنگی پیدا نہیں ہوگی تو ملک تو آگے نہیں بڑھ سکتا. نہ آپ کی معیشت بڑھ سکتی ہے، نہ آپ لا اینڈ آرڈر پہ توجہ دے سکتے ہیں، نہ ابھی تو صوبوں اور مرکز کے درمیان بھی کنفرنٹریشن ہے. ایک بڑا صوبہ ہے، اس کے میرا خیال ہے کہ اس کی طرف سب لوگ ان کے اشارے وہی ہیں کہ بھئی وہی سب کچھ ان کو ہی مل رہا ہے. باقی جو پیریفری میں ہے، ہم ہیں بلوچستان میں تو ہائیبریڈ حکومت ہے، یہاں پر بھی یہ صورتحال ہے. تو یہ سلسلہ اگر اسی طریقے سے رہا تو ملک کی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی اور نہ سیاسی استحکام اس ملک میں آ سکتا ہے. تو اس کے نتائج تو اچھے نہیں ہوں گے، برے ہوں گے. یہ بتائیے گا کہ اگر ہماری آرمی کو کہیں سے بھی معلومات کوٹلی یا وہاں سے لے جانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو کیا اسے کسی قانون سازی کی ضرورت ہوتی ہے؟ آلریڈی یہ کام شمالی وزیرستان میں کوپر کے حوالے سے کیا جا رہا ہے. کسی کی باپ میں مجال ہے تو اس کو روکے. تو ایک قانون ساز اس کو ادارے سے کیوں ملتی؟ اور آپ بھی جب ایسا ایک کا نام لیتے ہیں تو آپ اس کو وفاق کے ذمہ قرار دیتے ہیں. حالانکہ وفاق کی فوجیوں کا ادارہ پوری دنیا کو پتہ ہے. کیوں آپ ایک سیاستدان ہونے کے باوجود سیاست کو کروا رہے ہیں لیکن دوسرے فریق کو بچانے کی سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو وہاں پر کاپر کی ہو رہی ہے یہ تو اس وقت سے شروع ہے جب یہ فاٹا اپنے اس میں وجود میں موجود تھا. اس وقت وہ گورنر کے تحت تھا، صوبے کے ساتھ اس کا تعلق اس لحاظ سے نہیں تھا. لہذا اگر انہوں نے اس وقت لیز دی ہے، وہ کیا، وہ اس حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کو وہ کرے، اس کی اثر نو اوور ویو کرے کیا ہے، کیا صورتحال ہے. ایسا ایف سی مجھے تو نہیں پتا، شاید میں غلط ہوں، لیکن ایسا ایف سی تو ایک سپرا باڈی بن گئی ہے. سی سی آئی سے بھی زیادہ اختیارات ہیں اس کے. یہ باقی جتنے بھی ادارے ہیں
آئینی ادارے ان سے زیادہ اختیارات ہیں. کل اگر مجھے نہیں پتا، شاید میں غلط ہوں، اور کچھ مدت بعد کسی نے اس کو چیلنج کر دیا کہ یہ کون سے لیگل اس کے تحت یہ کام کر رہی تھی اور یہ ڈائریکٹیوز دے رہی تھی، تو وہ تو پھر ججز کا کام ہے کہ اس کو کیا وہ نکالتے ہیں. مجھے نہیں پتا، کہ میرا تو ایک خیال ہے کہ اس کے لیے لیجسلیشن ہونی چاہیے تھی. اگر اس کو وہ ہے، وہ لیجسلیشن ہوئی نہیں ہے، تو تھرو پی ایم ڈائریکٹیو یہ ہوا بھی، تو ایک اس کو کونسل بنا دیا، ایک الگ وہ بنا دیا، ڈویژن بنا دیا. تو یہ سب چیزوں کو کل ہو سکتا ہے کوئی اس کے جائزہ لے. اسرائیل کے حوالے سے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ پہلے 18ویں ترمیم کی رول بیک کی باتیں ہو رہی تھی، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یا لوگ اس طرح سمجھ رہے ہیں، کیا آپ اس طرح سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل بھی پیرل ایک باڈی 18ویں ترمیم کے پیرل ایک باڈی بنا دی گئی ہے؟ لگتا تو ہے ایسے ہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں تو وہی ہے، اور وہ چونکہ یہاں صوبے کا چیف منسٹر بھی اس میں جاتا ہے، 11 صوبوں کی چیف منسٹر جاتا ہے اور وہ فیصلہ کرتے ہیں. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ آئینی وہ CCI ہے، NFC ہے، یہ سارے آئینی وہ ہیں. اور اس میں ابھی جو فیصلے ہو رہے ہیں ان کو ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن پراپر فورمز کے طور پہ اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. شیخوخان پرویز مشرف کے بعد ابھی حالیہ جو ہے یہ براہ راست ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت یہ چلا رہے ہیں، تو ایسے میں وفاقی حکومت یا شہباز شریف سے مطالبہ کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا ان کی کوئی حیثیت ہے؟ اور اس چیز کے مقابلے میں ملاشیت سے لے کر ہر چیز وہی دیکھ رہے ہیں، سب وہی چلا رہے ہیں، تو اصل حکمران تو وہی جو براہ راست کام کر رہے ہیں. اس کا جواب میں آئندہ پریس کانفرنس. Thank you.